اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ سخت آیت اور آ گئی، کتب علیکم القتال۔ اب میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑیاں جو ہیں چونکہ بٹی ہوئی ہیں تو ایک لال اور ایک پیلی اور ایک ہری اور ایک نیلی، تو یہ نظر آتی ہے ایک طرف سے کہ کٹے ہوئے ہیں رنگ، ان کو کھول دیں گے تو ہر لڑی مکمل ہو جائے گی، ایک گویا کہ تسلسل ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے۔ یہ مضمون اصل میں اس سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی ہے اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی ہے، اس کا نام سورۃ القتال بھی ہے، لہذا اب اس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے تھے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا منافقین بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی صلح جوئی سے کام لو، بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو ٹھیک راستے پر لاؤ، یہ جنگ ونگ جو ہے لڑائی بھڑائی اس میں تو بہت خرابی ہے، یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ فرض کیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے، تو اس میں جہاں منافقین کہتے تھے جن مسلمانوں کا ایمان قدرے کمزور تھا وہ منافق تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ ایمان اتنا پختہ نہیں تھا، ابھی تازہ ایمان لائے تھے، مدینے کے اندر ابھی وہ ایمان لائے ہیں، ان کی تربیت کے مراحل ابھی گزرے ہی نہیں ہیں، تو ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دلوں میں اب انقباض پیدا ہو رہا تھا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر اب دیکھیے کتبہ کا لفظ آ گیا ہے، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص فی القتلى، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، وصیت کا حکم آیا کتبہ، روزے کا حکم آیا کتبہ، اسی طریقے سے فرضیت قتال ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، وہ تمہیں بری لگ رہی ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، ذرا حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو ذرا حالے کہ وہ تمہارے لیے شر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، تم اللہ کی وحی پر ایمان رکھو، تم اللہ کے رسول پر ایمان رکھو، جس وقت کے لیے جو حکم موضوع تھا اس وقت وہ حکم تھا، کفوا ایدیکم، 14 برس تک تمہیں قتال سے منع کیا گیا، اب فرض ہو رہا ہے قتال، اب تمہارے لیے لازم، وقت کا جو ہے امر الحال کو پہچانو، اللہ تعالی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اب جب جنگ کا حکم شروع ہو گیا تو اب وہ پوچھتے تھے کہ یہ جو مہینے حرمت والے ہیں، حج کا ہے، عمرے کا ہے، تو اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ اس لیے کہ سیرت میں یہ واقعہ آتا ہے، وقت نہیں تفصیل سے میں بیان کر سکوں، کہ نخلا کی وادی میں ایک مقابلہ ایسا پیش آ گیا تھا کہ وہ رجب کا مہینے کا بھی دن تھا، اور اس میں ہی کوئی قتال ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا یا مسلمانوں کے اوپر ایسی سچویشن ہو گئی کہ انہیں مجبوراً وہ کام کرنا پڑا، اس پر شور اٹھا دیا۔ دیکھو ان لوگوں کا کیا حال ہے، بنے پھرتے ہیں اللہ والے، رسول والے، دین والے، آخرت والے، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کے انہوں نے بٹا لگا دیا، اس میں جنگ کی ہے۔ یہ اصل میں ان حضرات کی طرف سے گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے خود صفائی پیش کر رہے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کا حکم، قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے ہاں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ یہ بھی تو دیکھو کہ جن لوگوں نے وہ جرم کیے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روک دیا، اللہ کا کفر کیا، مسجد حرام کے راستے روک دیے مسلمانوں کے لیے، اب یہ نہیں جا سکتے، بیت اللہ میں عبادت نہیں کر سکتے، اخراج اہلہ منہ، اس میں سے لوگوں کو نکلنے پہ مجبور کر دیا مکے کے مسلمانوں کو، اکبر عند اللہ، گناہ تو وہ بھی ہے لیکن یہ کہیں بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے کہ کس چیز کے مقابلے میں کس شے کی برائی ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، والفتنۃ اشد من القتل، اب آیا والفتنۃ اکبر من القتل۔ فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، بدمعاشی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے ہیں،
حلال عقل حلال، دانتوں پسینہ آئے تو شاید نصیب ہو۔ شادی کے نکاح کے راستے بند کیے ہوئے ہیں، یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ ہے اور یہ چیزیں لازمی ہیں، اور زنا کے راستے کھلے جائیے۔ جس معاشرے کے اندر جب غلبہ باطل کا ہوگا حق پر چلنا ممکن نہیں رہے گا، وہ جو باطل کا غلبہ ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ جو ہے بہت بڑی شے ہے قتل کے مقابلے میں۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور سن لو یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ کر سکتے ہوں۔ وہ تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے اپنے دین سے۔ یہاں اشارہ ہو رہا ہے مشرکین مکہ کی طرف، کیونکہ اب یہ تمہید چل رہی ہے سورہ بقرہ کے اندر غزوہ بدر کے لیے۔ اب اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے، اس کے لیے ذہنی تیاری۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وہ تو اپنی سے کوشش کرتے رہیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھرا کر لوٹا کر واپس لے جائیں اگر ان میں طاقت ہے۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور سن لو جو بھی کوئی تم میں سے پھر گیا، مرتد ہو گیا اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، وَهُوَ كَافِرٌ، کہ وہ کافر ہی تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے۔ پہلے کتنے ہی نیکیاں کی ہوئی تھیں، کتنے ہی نمازیں پڑھی ہوئی تھیں، کتنا ہی جو ہے انفاق کیا تھا، صدقات دیے تھے، کچھ بھی کیا، سب کا سب زیرو ہو جائے گا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہوں گے جہنم والے اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، یقیناً وہی لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ بڑا لطیف طنز ہے ان پر، جا رہے ہیں حرام کے راستے پر، اللہ رحمت فرمائے گا، اللہ رحمت نہیں فرماتا، اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، وہ امید کرے تو ان کی امید بجا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اب دیکھیے یہاں سے شریعت کا جو بلو پرنٹ اب تیار ہونا شروع ہوا، کچھ احکام پہلے آ چکے اور کچھ احکام اب آ رہے ہیں، تو بیچ بیچ میں یہ لڑیاں جو ہیں کٹی ہوئی ہیں۔ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کی پہلو ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کوئی منفعتیں بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ نفع کے پہلو سے بڑا ہے، بس یعنی اشارہ کر دیا کہ چھوڑ دو اس کو، اب تمہاری عقل سلیم کے حوالے معاملہ ہے، حقیقت تم پر کھول دی گئی، یہ ابتدائی حکم ہے لیکن حکم کے پیرائے میں نہیں، بس یہ ہے کہ کچھ فائدے بھی ہیں، وہ تو ہے میں سے غرض نشات ہے کچھ روح سیاہ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، اور میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا۔ یہ حکمت سمجھ لیجئے کہ جوئے میں اور میسر میں کیا چیز مشترک ہے کہ دونوں کو جمع کیا گیا۔ شراب میں بھی انسان حقائق سے اپنے آپ کو منقطع کرتا ہے اور محنت سے جی چراتا ہے، He doesn't want to see the facts، مواجہہ کرنے کو تیار نہیں، فیس کرنے کو تیار نہیں ہے bitter facts آف لائف کو، تو میں ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ اور جوا بھی محنت کی نفی ہے، چانس، داؤ لگاؤ، ایک ہے محنت سے ایک آدمی کما رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کھوکھا ہے یا کوئی چھابڑی لے کے جا رہا ہے یا کچھ اور کام ریڑھی چلا رہا ہے، وہ اپنی کوئی کمائی کر رہا ہے، اور ایک یہ داؤ لگاؤ، داؤ سے کمانا، چانس پر کمانا، یہ بھی محنت کی نفی ہے۔ تو یہ دونوں کے اندر اصل میں علت ایک ہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔